बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट शाम तस्नीम। आज मैं आपको एक ऐसी बहिम्मत खतून जो कि ना सिर्फ माँ है बल्कि दो दो ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। आइए मिलते हैं मैम नाइला से। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी मैम, हमारे नाज़रीन को अपने बारे में मुख्तसरन बताइएगा प्लीज। जी, मेरा नाम नाइला है और मेरी जो डिसेबिलिटी है वो पोलियो है। और मैं इस वक्त जो हूँ मैरिड हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और इसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया 2 ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ। पाकिस्तान स्पाइनल एसोसिएशन में मैं एज अ डायरेक्टर वर्क कर रही हूँ और प्रो जेंडर सपोर्ट फाउंडेशन की मैं बोर्ड मेंबर हूँ। कि आपने अपने तलीमी सफर को कैसे मुकम्मल किया और आपकी हिम्मत कौन था? एक्चुअली मुझे बचपन में ही डिसेबिलिटी जो है शो हो गई थी, कास ऑफ पोलियो। जी। तो उस वजह से पेरेंट्स जो मेरे थे ना, मेरे मुताबिक बहुत डीमोटिवेट थे कि भाई आप कैसे पढ़ेंगी, कैसे जाएंगी, स्कूल कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी, ये उनकी सोच थी। जी। इसी तरह मतलब जब भी शौक बहुत था पढ़ने का, लेकिन माँ बाप की सोच इस तरह थी कि आप कैसे जाएंगी, कैसे आएंगी। मतलब बजाय इसके कि वो साथ देते, मुझे सपोर्ट करते कि हम आपको लेके जाएंगे, स्कूल तक पहुंचाएंगे, लेके भी आएंगे, जैसे ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। जी। लेकिन मैंने एक दिन खुद हिम्मत की, क्योंकि मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था। 10 साल की एज में मैं खुद अम्मी को जबरदस्ती लेके गई और एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराया। वहां से बस पढ़ाई का सफर जो है वो जारी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। जब आपको डिसेबिलिटी रियलाइज आपने की तो तब आप अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोचती थी, और अब जब आप इस मुकाम पे हैं तो आपके क्या जज्बात हैं? जब डिसेबिलिटी शो हुई, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट माइंड में पाया जाता है वो शर्म आती थी मुआशरे का सामना करते हुए। सच में लायक शादी हो रही है, वहां मैं जाते मतलब मैं इस खौफ से घर से निकल नहीं सकती थी कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मुझे ऐसे देख के कि ये ऐसे चलती है। अमूमन आपको पता है जब हम कहीं भी जाएं तो वो यही पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब आप एक इवेंट या कहीं शादी पे भी जाएं, यही जवाब देते देते आपके सर में दर्द शुरू होना हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिसेबिलिटी है जो हो गई बस। लेकिन इसको लोग नहीं समझते। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं वहाँ आपकी क्या जिम्मेदारी है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है कि मतलब फाइनेंस का काम भी मैं संभाल रही हूँ। लाइक ये इतना खर्चा हुआ, प्रो जेंडर की बात कर रही हूँ। जी। वहाँ पे हर एक्टिविटी, हर इवेंट में हमने लाजमी जाना होता है और हम मतलब जो एग्जेक्टिव बॉडी है वो सब मिल के काम करते हैं। मीन्स के अगर आप दस्तरखान लग रहा है वहाँ पे मैं राइस प्लेट्स में डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हूँ। इसी तरह से अगर कोई अवेयरनेस सेशन देना हो, मैं उन्हें अवेयरनेस सेशन देती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप विद डिसेबिलिटी अपनी लाइफ को कैसे जीना है। और खासकर वुमेन विद डिसेबिलिटीज जो घरों में कैद होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको घरों से निकालूं, मोटिवेट करूं, इंडिपेंडेंट करूं, जैसे कि मैंने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट किया है। जी मैम, आपने ये तो प्रोजेंडर के बारे में हमें बताया। हमारे नाजरीन को जो है पाकिस्तान स्पाइनल एसोसिएशन ऑफ डिसेबिलिटी में जो आपका रोल है वो भी बताइएगा। पाकिस्तान स्पाइनल एसोसिएशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइक बहुत से ऐसे डिसेबल हैं, सीपी चाइल्ड होते हैं या अदर्स डिसेबिलिटी के साथ होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले उनको मतलब मोटिवेट करूं, क्योंकि जब भी कोई बंदा डिसेबल हो जाता है, अचानक हादसे का शिकार होता है, तो वो हमेशा डिप्रेशन का शिकार होता है। हमारी कोशिश होती है पहले उसको हम मोटिवेट करें, जिंदगी की तरफ लाएं, उसके बाद जब उनको मतलब सीपी चाइल्ड है तो उसके लिए कोशिश होती है कि मैं उसको सीपी चेयर ही दिलवाऊं। अगर जी। कोई सिवियर डिसेबिलिटी को इलेक्ट्रिक चेयर चाहिए तो मेरी 100%। और जो मतलब लोग ठीक ठाक होते हैं, उनके बाजू ठीक है, वो खुद चला सकते हैं, तो हम उनको जो है मतलब मैनुअल व्हील चेयर देते हैं। इसी तरह से मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज कंडक्ट करने में और जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में सारा। आप आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती हैं और आपके मुस्तकबिल के गोल्स क्या हैं? इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में मैं यही देखना चाह रही हूँ कि जो है डिसेबल पर्सन को भी इस मुआशरे का जो है अहम इंसान बनाए और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करे। ना कि ये कि एक डिसेबल सिग्नल पे भीख मांगता नजर आए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो मजदूर हो गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको इंडिपेंडेंट करके उनको जो है कोई जॉब दिलवाएं
یا کسی جاب میں لگوائیں، اور اسی طرح سے ان کو اسکل پرووائڈ کی جائیں، لائک کمپیوٹر اسکل ہے، کوکنگ کی ہے، بیکنگ کی ہے، یا تو سلائی اسکل وغیرہ، اس طرح سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا میم آپ بتائیں، آپ چونکہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ معاشرے میں جو ہیں موجود اسٹیریوٹائپس ان کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ معاشرے کے ایٹیٹیوڈ جو ہے شروع میں تو بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے، اب یہ ہوتا ہے کہ بس اگنور کر دیتے ہیں ہم، لائک جیسے ہی باہر نکلتے ہیں لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں، استغفار، کیا ہوا ہے، اللہ معاف کرے، لیکن بس یہی سوچ کے چپ کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دیتا ہے، اور یہ ہمارے اللہ کا کام ہے، اور یہ ڈسیبل ہونا ہماری چوائس نہیں ہے، ہمارے رب کی چوائس ہے۔ آپ ایک ڈسیبل ماں ہیں، جو آپ نے مسائل فیس کی ہیں، ایسے مطلب کہ کون سی سائڈ ہے جس پر کام کیا جائے تو ہم پیش آنے والی مشکلات آسانی میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ میں تو فرسٹ آف آل یہ کہوں گی کہ ہمارے ملک میں اسیسیبلٹی بالکل بھی نہیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں جیسے کہ میں ایک شاپنگ مال میں جاؤں، وہاں پہ ایک ریمپ بنا ہو، لفٹیں لگی ہوں، لائک راستہ وہ جو سب کے لیے، صرف یہ نہیں کہ ادھر نان ڈسیبل جا رہے ہیں، ڈسیبل کے لیے رسائی کے لیے مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے، ٹرانسپورٹیشن پہ جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈسیبل ہے، فیس نہیں دے سکتے، ان کے لیے ایسا کوئی نظام ہو جو وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور اسکل سینٹر بنائے جائیں جہاں پہ ان کو فری آف کاسٹ اسکل مطلب سکھائیں ان کو، تاکہ یہ انڈیپینڈ ہو جائے، نہ کہ اپنے گھر والوں پہ یا معاشرے میں بوجھ بنے۔ ان کو انڈیپینڈ اتنا کریں کہ مطلب یہ خود کمائیں اپنے ہاتھوں سے اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اچھا میم، آپ اسکوٹی چلاتی ہیں اور دوسروں کو بھی یہ صلاحیت جو ہے وہ دے رہی ہیں، اس کا آغاز کیسے کیا آپ نے؟ اس کا آغاز میں نے ایسے کیا نا، ایک دن بس میں آفس جاتی تھی ایز اے والنٹیئر، لیکن جیسے ہی میں آتی تھی جاتی تھی، یا کبھی روڈ پہ کھڑی ہو جاتی تھی گاڑی کا ویٹ کرتی تھی، تو کوئی اور گاڑی والے آتے تھے، مطلب یہاں بیٹھ جائیں، ہم آپ کو چھوڑائیں، میں اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتی تھی۔ پھر میرے دماغ میں یہ چیز بس اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ آپ بائک چلائیں، ہمت کریں۔ پہلے مجھے بہت ڈر لگتا تھا، میں کہتی تھی بائک میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ چلاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے ہمت کی، چلانا شروع کیا، تو مجھے بس اسی وقت یہی فیل ہوا کہ اتنا ایزی ہے بائک چلانا۔ اب اس سے یہ مجھے فائدہ ہے کہ اپنی مرضی سے آتی ہوں جاتی ہوں، نہ یہ خوف آتا ہے کہ گاڑی والا کیسا ہوگا، کیسا بیہیویئر کرے گا، کیسا نہیں، تو بس بہت زیادہ اچھا محسوس کرتی ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کو بھی سکھاؤں تاکہ وہ انڈیپینڈ ہو جائیں اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ کسی بھی ادارے یا آرگنائزیشن میں معذور خواتین کے لیے سیکیور انوائرمنٹ تشکیل دینے کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گی؟ میں بس یہی نصیحت کروں گی کہ ان کے لیے صرف باتیں نہ کی جائے نا، لائک کہ آپ وائلنس کا شکار ہیں، آپ کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایسا ادارہ یا سینٹر بنائیں جس پہ عمل بھی کیا جائے، ان کے حقوق کے حوالے سے جو ان کے ساتھ مسائل درپیش ہوتے ہیں ان پہ عمل بھی کیا جائے۔ گورنمنٹ ہے وہ معذور افراد کے لیے جو کام کریں، کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم جس کالج میں یا اسکولوں میں جاتے ہیں، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ ایک ریمپ تک موجود نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ آرڈر دیں، ہر جگہ جو بلڈنگ نہیں بن رہی ہو وہاں پہ یہ آگاہی مطلب ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے کہ یہاں پہ ایک ریمپ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ڈسیبلٹی تو ایک اچانک بھی ہو سکتی ہے، یہ پیدائش کے دوران تو نہیں ہوتی، سم ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں جو ایک حادثاتی طور پہ ڈسیبل ہو جاتا ہے انسان کوئی بھی۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں 4 کروڑ سے قریب ڈسیبل ہیں افراد، تو گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس پہ فوکس کرے اور ساتھ دیں ڈسیبل پرسن کا۔ کسی بھی معذور شخص کو دیکھ کر آپ کیا فیل کرتی ہیں؟ کسی بھی معذور شخص کو دیکھ کے بس میں وہی فیل کرتی ہوں، دکھ ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک ڈسیبل پرسن بہت سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو کریں کہ ان کے دل میں تھوڑا سا جو ہے موٹیویشن آ جائے، اور جو ہے اپنی زندگی کی طرف دکھ کافی دیکھ کے اپنے جیسا محسوس کرتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں اتنی مشکلات ہے تو اس کی زندگی میں تو میرے سے زیادہ ہوں گی۔ مثال ہے، ہمت ہے ہمارے لوگوں کے لیے جنہوں نے امپرفیکشن کے باعث امید چھوڑ دی ہے، آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی دی ہے،
بے شک ڈسیبل ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، یہ نہ ہمارے پیرنٹس کی چوائس، نہ ہماری خود کی چوائس، یہ ہمارے پروردگار کی چوائس ہے جس نے ہمیں ڈسیبل بنایا۔ اور کیا پتا اس میں کیا مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ویسے بھی ختم ہو جانی ہے۔ جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگلا جہان اچھا کرے، اور ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ڈسیبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، فوکس کریں کہ مطلب سکل سیکھیں زیادہ سے زیادہ، وہ تعلیم جو ہے اس پہ فوکس کریں اور اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ اس سوچ سے یہ نکل جائیں کہ میں تو ڈسیبل ہو گیا ہوں، اور موو کرنے کی کوشش کریں، گھروں سے نکلیں، باہر جائیں۔ آپ کا بھی اتنا ہی باہر گھومنے کا یا جانے کا حق ہے جتنا ایک نان ڈسیبل کا ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ چل نہیں سکتے، آپ ویل چیئر یوز کریں، ویل چیئر پہ بیٹھ کے جائیں، پارکنگ ایریا میں جایا کریں، شاپنگ مال میں جایا کریں، رشتہ داروں کے گھر شادی ہو آنا جانا سب کریں۔ میں تو اچھا یہی میم، پیغام دوں گی۔ اوکے میم، آپ یہ بتائیں کہ اس سفر میں کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ آپ نے کہا ہوگا نہیں اب نائلہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم بس چپ کر کے گھر میں بیٹھی رہو؟ ایکچولی سم ٹائم نیکی کے کام کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کمنٹس بھی ملتے ہیں، ایک اگر مچھلی گندی ہوتی ہے تو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح سوشل ورک میں بھی لوگ بہت سی باتیں سناتے ہیں، یہ تو پیسہ کھا جاتے ہیں، یہ تو ڈسیبل کا رائٹس کھا جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں سوشل ورک کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو اپنے چنتا ہے جو سوشل ورک کریں، ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو دعائیں دیں تاکہ ان کا حوصلہ اور بلند ہو اور آپ لوگوں کے لیے اور کام کر سکے، کیونکہ جو کام ہم کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہمارے بہن بھائی تک نہیں کرتے، جو دن رات کبھی کبھی مجھے دن سے رات لگ جاتی ہے ایک کام کے پیچھے پڑے ہوئے لگے ہوئے، ایسا سوشل ورک یہ نہیں ہے کہ صرف گھر میں بیٹھے ہیں اور سوشل ورک۔ سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سکون آرگنائزیشن کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، تھینک یو سو مچ۔ اور ناظرین کو میں یہی پیغام دوں گی کہ اپنی ڈسیبلٹی کو جو ہے آن کریں، اپنی موبلٹی پہ کام کریں، اور آپ ایک مثال بن جائیں اور دوسروں کے لیے کام کریں، بس میں یہی کہنا چاہوں گی۔ بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی باتوں سے ہمارے ناظرین کے لیے بہت موٹیویشن ان کو ملے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ویلکم، تھینک یو۔ اللہ حافظ۔